السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ومن یرغب عن ملت ابراہیم، اور جو شخص بے رغبتی اختیار کرتا ہے یا منہ پھیرتا ہے ابراہیم کے دین سے، مگر وہ بیوقوف شخص ہی اس طرح کرتا ہے۔ اس آیت میں وضاحت اس چیز کی ہے کہ یہودی اور جو عیسائی تھے اور مشرکین، اس وقت کے جو مشرکین تھے، ان کا رد ہو رہا ہے کہ وہ تینوں، آپ نے پیچھے پڑھا کہ وہ تینوں کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کے دین پر ہیں، دعویٰ اس چیز کا کرتے تھے، مگر عملاً جب عمل کی باری آتی ہے تو بالکل اس سے بے رغبت ہیں، اس کو ترجیح نہیں دیتے، نہ اس کو مانتے ہیں۔ مثلاً ابراہیم تو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، جبکہ یہ تو مشرک ہیں، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو معبود پکڑ لیا، یہودیوں نے زہر علیہ السلام کو، اور مشرکین مکہ ہر اللہ کے علاوہ مثلاً ستاروں کی، بتوں کی، فرشتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، بلکہ اس کے شدید مخالف ہیں۔ تم کہہ رہے ہو کہ ہم ان کے دین پر ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بلکہ تم ان کے بالکل بے رغبتی اختیار کرنے والے ہو اور ان کے مخالف ہو۔ ابراہیم تو وہ تھے کہ جس کو ہم نے دنیا میں بھی چن لیا تھا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں بھی ان کا مقام بہت بلند ہوگا، صالحین میں سے شامل ہوں گے، صالحین میں ان کا شمار ہوگا۔ تو ابھی تک کہا جائے کہ چونکہ ان کو ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے امام بنا دیا جس کی پیروی کی جاتی ہے، اور ان کا دین جو تھا وہ دین اسلام تھا جو فطرت کے عین مطابق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دین سے، دین اسلام سے وہی شخص بے رغبتی کرے گا جس کی عقل کام نہیں کرتی، جو عقل کو جواب دے کر اپنے آپ کو بیوقوف نہ لے، وہی ابراہیم کے دین کی پیروی نہیں کرے گا، اسے بے رغبتی اختیار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم کیسے کہتے ہو کہ ہم ابراہیم کے دین پر ہیں، تم تو اپنی منمانیاں کرتے ہو، اپنی مرضیاں کرتے ہو، جبکہ ابراہیم کیا تھے؟ فرما بردار تھے اللہ تعالیٰ کے۔ اس جب کالا کہا لہو، اس کے لیے، یعنی کہ ابراہیم کے لیے، ربہ، اس کے مالک نے، اس کے رب نے، اسلم، تو مطیع ہو جا، فرما بردار ہو جا۔ تو اس نے کیا کہا؟ اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے لیے مطیع ہو گیا ہوں، فرما بردار ہو گیا ہوں، بغیر چوچ رہا کیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے جب نمرود نے کہا کہ آگ میں ڈال دو ابراہیم کو، تو بے خوف ہو کر آگ میں کود گئے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ میں کیوں آگ میں، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ آپ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، فوراً اس میں چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے بیٹے بیوی کو بیابان جنگل میں چھوڑو۔ یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ کیوں، ادھر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ کھائیں گے کہاں سے، پئیں گے کہاں سے؟ فوراً کہا کہ اللہ نے کہا ہے فوراً رب العالمین کے لیے مطیع ہو جانا، فرما بردار ہو جانا۔ اسلم یسلم، اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا، مطیع کر دینا، فرما بردار کر دینا، کہ جو مالک نے کہا ہے اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کی فرما برداری کرنی ہے۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ سلم اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے، مالک نے جہاں اونٹ کو لے کے جانا ہے اس نے پیچھے پیچھے جانا ہے۔ یہ ہے مسلمان، کہ جیسے اللہ نے کہا، جیسے شریعت، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا، ہم تو اسی کے فرما بردار ہیں، ہم نے اپنی مرضی نہیں کرنی۔ اگر ہم اپنی مرضی کریں گے تو ہم صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہیں۔ مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، اس کے نبی کے سپرد کر دینا، کہ جیسے اللہ اور اس کے رسول کہیں گے ہم نے ان کو فالو کرنا ہے، ان کی فرما برداری کرنی ہے۔ یہ مسلمان صحیح معنوں میں ہوتا ہے۔ جبکہ تم اپنی منمانیاں کرتے ہو۔ ابراہیم تو اللہ کے مطیع بندے تھے، اسی چیز کی ابراہیم نے وصیت کی اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو دین اسلام کی وصیت کی۔ انہوں نے کیا کہا؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو یقیناً اللہ نے تمہارے لیے دین چن لیا ہے، کہ نبوت تمہاری لڑی میں سے آنی ہے۔ ابراہیم کے دو بیٹے تھے نا، اسحاق کی لڑی میں سے سارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام تک آیا گیا، اسماعیل کی لڑی میں سے آخری پیغمبر آئے، کہ فلا تموتن، اللہ نے تمہارے لیے اگر دین چنا ہے تو فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم ہرگز نہ مرنا اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، اللہ کے فرما بردار ہو۔ ادھر دین سے مراد اسلام ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ آگے انہوں نے کہا، اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اے میرے بیٹو
تم کبھی بھی نہ مرنا اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، کیونکہ موت تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے نا، یہ انسان کو موت کا تو نہیں پتا، تو ہر وقت موت کی تیاری، کوئی بھی کام کرنا ہے اگر اللہ کی نافرمانی کے کام ہے تو یہ سوچنا ہے کہ اللہ نہ کرے مجھے موت آ گئی تو کیا میں اللہ مجھ سے راضی ہوں گے، کیا اللہ مجھ سے خوش ہوں گے؟ تو اس وقت اس لیے کہ اگر انسان کو موت اگر یاد ہوتی ہے تو انسان ہر وقت اچھے کام کرتا ہے کہ موت آ گئی تو اللہ مجھ سے راضی ہوں۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ جب بندہ ہر وقت مسلم رہے گا، کبھی کوتاہی نہیں کرے گا، اگر انسان ہونے کے ناطے گناہ ہو جاتا ہے انسان سے تو فوراً توبہ کر لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ مجھے وہ بندہ بہت اچھا لگتا ہے کہ جو گناہ کر کے تو توبہ کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہے، کریم ہے، غفور الرحیم ہے، جو بخشنے والا مہربان ہے، تبھی وہ مجھ سے توبہ کرتا ہے نا۔ تو مجھے بندہ بہت اچھا لگتا ہے جو گناہ کر کے تو توبہ کرتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیں، توبہ میں کمی کوتاہی نہ کریں کہ کل کر لوں گی یا کل نماز پڑھ لوں گی، نماز لیٹ ہو گئی ہے تو استغفار کریں، استغفر اللہ۔ اسی چیز کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو۔ آگے کہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ کیا تم حاضر تھے اس وقت جب یعقوب کو موت آئی؟ کہ تمہیں پتہ ہے انہوں نے کیا وصیت کی؟ تم کہتے ہو یہودی عیسائی و مشرک